کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے رمضان کے تعلق سے سنا کہ رمضان مبارک کی تیاری ہمیں کیسی کرنی چاہیے، اور ہم نے بہت کچھ اس میں ہمیں سیکھنے کو ملا تھا۔ آج جو ہم بات کریں گے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن کے اعتکاف کا بہت آپ اہتمام فرماتے، چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ اعتکاف کرنے والوں کو سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت پر احادیث مبارکہ سنتے ہیں، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ مزید فضائل تو یقیناً بے شمار اس کے فضائل ہیں، اور اگر ہم اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور سبحان اللہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا ہے، اور اعتکاف کرنا سنت ہے۔ جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق کی مسافت دوری یعنی اس کی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، مدینہ کے سرور ذیشاں صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہ جگہ آج بھی قائم ہے، اور اس کو اسطوانہ سریر یعنی تخت وہاں پر بچھایا کرتے تھے، اس کو آج بھی وہ جگہ ہے جو قدیم مسجد نبوی میں اس میں ستون ہیں، تو اس میں ایک ستون ہے جس کا نام ہے اسطوانہ سریر۔ سبحان اللہ، خوش نصیب عاشقان رسول اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے، ہم بھی یہ مبارک ستون دیکھیں، وہاں پر عبادت کریں، نوافل پڑھیں اور برکت حاصل کریں۔ اللہ پاک اس مبارک ستون کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک نیت نہیں کی تو آپ بھی نیت کر لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل بہت ساری مساجد میں جو اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی ماہ رمضان المبارک میں پورے ماہ کا بھی اعتکاف کرواتی ہے، اور آخری 10 دن کا بھی اعتکاف کرواتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، یہاں دعوت اسلامی کے مرکز میں اعتکاف کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کو عبادتوں والا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخر عشرے کا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین،
آج ہم سیکھیں گے سنت آداب پانی پینے کی۔ پانی ہم روزانہ پیتے ہیں، آئیے ہم اس کی سنتیں اور آداب بھی سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیجئے۔ پہلا، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو۔ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو اور فارغ ہونے پر الحمدللہ کہا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو، بلکہ کچھ ٹھہرو قدرے یعنی کچھ ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ پانی کو 3 سانس میں پینا چاہیے۔ پانی کو اجالے میں پینا چاہیے، اجالا یعنی روشنی میں پینا چاہیے، تاکہ ہم اس میں دیکھ لیں کہ کوئی اس میں کیڑا یا کوئی مٹی وغیرہ تو نہیں ہے۔ پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پانی کو سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پانی پینے کے تعلق سے سنا، آئیے بڑھتے ہیں حاضرین کی طرف کہ انہوں نے وہ آج اس میں سے ہمیں کون کون سی باتیں بتائیں گے۔ جی کون کون بتائیں گے؟ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے اور 3 سانس میں پینا چاہیے۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے اور 3 سانس میں پینا چاہیے۔ جی اور کوئی؟ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد وقاص اتاری۔ جی آج آپ ہمیں کون کون سے اشارے سکھائیں گے؟ جی الحمدللہ، آج ہم نے اعتکاف کے متعلق بھی سنا، تو 10 دن کا اعتکاف، یعنی کہ اس میں 3 اشارے آئیں گے، 10 دن اعتکاف، اور اس کے بعد انشاءاللہ پانی کا جو ہم نے سنتیں سیکھیں اس کا انشاءاللہ ہم ایک اس میں سے اشارہ یعنی پانی جگ گلاس یہ آپ ہمیں جی بتائیں گے۔ جی جی ماشاءاللہ، جی آپ بتائیے۔ سب سے پہلے جو ہم اشارہ سیکھیں گے 10، یعنی کہ گنتی کا بھی ہے، اس میں گنتی بھی آ جاتی ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں سے ہم گال کو ٹچ کر کے نیچے کریں گے۔ 10 دن اعتکاف، 10 دن اعتکاف، یہ اعتکاف کا اشارہ ہے۔ یہ اعتکاف کا یعنی ہم دیکھتے ہیں جو پردہ وغیرہ لگاتے جی ہیں، پہلے پردے لگے کرتے تھے، تو جی۔ اسی کی مناسبت سے یہ اعتکاف کا اعتکاف۔ اشارہ یوں بنا۔ ٹھیک ہے، 10 دن اعتکاف، 10 دن 10 دن اعتکاف۔ اعتکاف، سبحان اللہ۔ جی آگے بتائیے۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ گلاس یا پیالہ جو بھی ہو، اس کو ہم سیدھے ہاتھ سے اگر ہم لیں گے، پیالہ اور گلاس، پیالہ کا ظاہر جیسے پیالہ ہوتا ہے اسی کو ہم اگر ہاتھ میں پکڑیں تو اسی کا اشارہ ہمارا یہ پیالے کا اشارہ ہوگا، اور گلاس جیسے ہم گلاس کو پکڑتے ہیں اسی کی شیپ کو ہم، گلاس کی شیپ کو ہم یہ پیالہ، بنائیں گے۔ یہ گلاس، مٹی کا، جی اس میں مٹی کا اشارہ بھی، جیسے یہ پیالہ سامنے پڑا ہوا ہے مٹی کا، تو اسی کو ہم مٹی کا اشارہ کر کے تو یوں اس کا پیالہ بنا کے اشارہ اس کا کریں گے۔ اور یہ آپ نے بوتل بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس میں مختلف اشارے ہو سکتے ہیں۔ جگ ہو تو جگ کو یوں پکڑ کے پانی ہم اس کا وہ پیچھے بنا ہوتا ہے جس میں ہم جگ پکڑتے ہیں، تو یوں جگ کو پکڑ کے اشارہ کریں گے جگ کا، اور یہ بوتل کا اشارہ یوں ہم اس کا کر سکتے ہیں۔ بوتل یہ جو ہے یہ بوتل کا اشارہ، پانی کا جگ یا پانی کی بوتل کا ہم نے اشارہ دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پانی پینے کے لیے جو ہمارے پاس چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مٹی کا پیالہ یا گلاس، یہ بھی ہم نے اشارہ سیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا 10 دن کا اعتکاف۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف، ہمیں کون یہ اشارے کر کے دکھائیں گے؟ 10 دن اعتکاف، ماشاءاللہ۔ 10 دن اعتکاف، سبحان اللہ۔ یہاں ہم نے اشارہ دیکھا کہ اس میں کہا گیا 10 دن اعتکاف، یہ ایک کامن اشارہ ہے، اگرچہ بعض دفعہ آخری عشرے میں 9 دن بھی مل جاتے ہیں، 10 دن بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں 10 دن عطا فرمائے اس سال انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہاں پر نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے
कुछ सीखें, आए कुछ सीखें। सुन्नते आदाब का है ये बयान, इल्म के फूलों से है आंगन सजा। आए कुछ सीखें, आए कुछ सीखें।